بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ خیانت نہ ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، دینے میں تاخیر کرتے ہیں، تو اللہ مجرم ہے، وہ شخص گناہ کبیرہ ہے۔ وعدہ خلافی تو حرام بھی ہے، اور کتنے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، جماعتی بھی ہیں۔ یہ دین کی بدنامی ہوتی ہے، دین فروشی ہے۔ بہت دھوکے ہو رہے آج کل۔ کیوں تزکیہ نفس نہیں کیا؟ یہ فرض عین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں خانقاہ کیا چیز ہے، واقف نہیں اصل میں اس سے۔ خانقاہ وہ چیز ہے، جنت کا سیدھا راستہ اس کے اندر، چونکہ تزکیہ نفس اس کے اندر ہے۔ ان کا یہ خیالی ہے کہ خانقاہ سے کیا ہوتا ہے۔ دلائل موجود ہمارے پاس۔ اصحاب صفہ ان کا ایک کام تزکیہ نفس تھا، ایک کام تعلیم حاصل کرنا تھا، ایک کام تبلیغ کرنا تھا۔ تینوں موجود ہیں۔ خود شاعر اسلام مربی ان کی تربیت کر رہے ہیں، ہمارا مطالعہ ساتھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو اللہ والے کہلاتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہو، ان سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان سے تعلق رکھو گے اپنی بیماریاں معلوم ہو جائیں گے۔ اور جن جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے خوب نوازا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے صرف غرض گردانی کی ہے، دین سمجھا نہیں۔ انہوں نے سمجھا، اسی لیے دو لفظ ہیں، علم دانی، علم داری۔ دانی علماء کرام، اور داری تو ہے مشائخ کے۔ یہ خانقاہ نظام جو بدنام کرتے ہیں خانقاہ کو، خانقاہ حرام و حلال کی طبیعت بتاتے بھائی۔ خانقاہ کے انہوں نے تحقیق کر دی، توہین کی۔ یہ توہین نہیں ہے، اللہ پناہ رکھے۔ یہ بالکل توہین ہے خانقاہ کی۔ جہاں تقویٰ سکھایا جائے، جہاں اللہ کے خشیت اور محبت سکھائی جائے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہ ہے۔ یہ ناواقفیت کی بات ہے۔ وَذَكِّهِمْ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک اہم شعبہ ہے خانقاہ۔ اللہ سے ڈرو۔ اعلیٰ مقام مومن کے لیے، خصوصاً صالح کے لیے، جو سلوک طے کرنا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس۔ اللہم اغفر لی وارحمنی